اللہ نے بڑی اونچی شانوں والے نبی دیے، ایسے نبی دیے کہ جن کے ہر ایک طریقے میں سراسر کامیابی ہی کامیابی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے طریقے میں ہی کامیابیاں چھپا دی گئی۔ کیسی شانوں والے نبی! وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پیغمبر کی ذات اقدس احادیث پاک میں، احادیث مقدسہ میں، اقوال مقدسہ میں، فرامین مصطفیٰ میں ان نعمتوں کا بیان موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضور پاک پر وہ نعمتیں کون سی ہیں، جانتے ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی ہیں۔ آپ کی خدمت میں کسی پیر فقیر کی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، کسی عام مولوی اور عالم کی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، میں فقیہ و محدث و مفسر کی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، میں کسی مفتی و مجتہد کا قول نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب صحیح مسلم، جس کو امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفی 241 ہجری نے تحریر فرمایا ہے، جب 8ویں سال میں عالم اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے، اس کے سر پر دستار فضیلت سجتی ہے۔ میں اس کی جلد اول سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 وجوہات کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایک طرف انبیاء کی جماعت ہے، ایک طرف محمد اقدس کی ذات ہے۔ فرمایا اگر جماعت انبیاء اور ذات رسول اللہ میں فرق دیکھنا ہو تو 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا فرق آپ کو انبیاء اور رسول اللہ کی ذات میں ممتاز طور پر، واضح طور پر آپ کو کیٹاگوریکلی نظر آئے گا۔ پہلا فرق کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حکمتیں، احکام اور ہدایت کی باتیں، مذہبی، دنیاوی اور دیگر امور سے متعلق بیان کرنے کا ایسا اسلوب مجھے عطا کیا گیا ہے جو نہ پہلے کسی اور رسول کو عطا کیا گیا، نہ کسی نبی کو عطا کیا گیا، نہ دنیا کی کسی بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ کو نصیب ہوا اور نہ ہوگا۔ اس اسلوب کی خاصیت یہ ہے کہ الفاظ کے ایک چھوٹے سے جملے میں معنی و مفہوم کا سمندر ہوتا ہے۔ وَنُصِرْتُ، دوسری چیز کیا فرمائی؟ دوسری کیا اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ کیا رعب تھا؟ کیسا رعب تھا؟ دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے ڈرا ہوا، خوفزدہ ہوتا تھا۔ اور تیسری چیز کیا عطا فرمائی گئی؟ فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ چوتھی چیز فرمائی کہ جو مجھے دیگر انبیاء سے علیحدہ کرتی ہے، دیگر انبیاء سے مجھے جو جدا کرتی ہے، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ، جائے سجدہ اور پاکی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ میرے اللہ نے پہلے انبیاء کو معبد خانے متعین کر کے دیے تھے کہ عبادت کرنی ہو معبد خانے میں کرو، عبادت کرنی ہو عبادت خانے میں کرو۔ لیکن میرے اوپر کرم کیا کہ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، رب نے پوری کی پوری کائنات کی زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بنا دیا ہے۔ وہ طہورا، اگر پانی میری امت کو نہ ملے اور وہ وضو اور غسل نہ کر سکے تو اللہ نے وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کرنے کے لیے مٹی کو قابل طہارت بنا دیا ہے۔ جہاں چاہو تیمم کرو، جہاں چاہو عبادت کرو۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پانچویں چیز فرمائی کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک پہلے انبیاء کو بھیجتے تھے ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، ایک شہر کی طرف، لیکن مجھے بھیجا ہے پوری کائنات کی طرف۔ جب میں آ گیا ایک ایک فرد کی طرف، ایک ایک بندے کی طرف، ایک ایک بندی کی طرف، بوڑھے جوان کی طرف، بچے عورت کی طرف، تو میرے آنے کے بعد چھٹی چیز جو مجھے میرے رب نے دی وہ ختمت بی النبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ چھٹی ممتاز چیز یہ ہے کہ مجھے آخری نبی بنایا ہے اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایسی اونچی شانوں والے اللہ پاک نے نبی عطا فرمائے، ہم نے آج نہیں پہچانا تو نبی کی شان کو، نبی کو نہیں پہچانا۔ نیوٹن کے ہر لا کو جانا، ہر لا کو سیکھا، ہر لا کو پڑھا، فزکس کو پڑھا، کیمسٹری کو پڑھا، بایولوجی کو پڑھا، مگر نہیں پڑھا تو نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا، جس میں اللہ پاک نے سراسر ہدایت، سراسر سعادات۔ اللہ کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے تو یہ بات جان لے کہ سعادات کی کنجی، تمام امور میں سعادات کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ ہم لوگ آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں مگر غیروں کے طریقوں کو پکڑا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں سیکھا کہ میرے نبی بیت الخلاء میں داخل ہوئے کیسے داخل ہوئے، میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے کیسے داخل ہوئے، ان طریقوں کو سیکھنا پڑے گا۔ ان طریقوں میں اللہ پاک نے سراسر ہدایت اور سراسر کامیابی کو چھپا کے رکھا ہے۔ ان طریقوں کو سیکھیں گے ہماری زندگی آسان سے آسان تر بنتی جائے گی۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ہم آ جائیں گے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان لے آئیں گے۔